الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور شاف یوم محشر حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع اسلام میں اور سلطنت اسلامیہ میں غیر مسلموں کے حقوق، جسے شرعی زبان میں ذمیوں کے حقوق کہا جاتا ہے، جو مواحد ہو کر ایک وعدے اور معاہدے کے تحت کسی بھی سلطنت اسلامیہ میں غیر مسلم رہ رہے ہوتے ہیں، کرسچن ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، جوئس اور ہندو ہیں، سکھ ہیں، قادیانی ہیں۔ تو ایک قسم ہے قادیانیوں کی، اور پھر قادیانی کیونکہ قوم اور ملک کے اور ملت کے اور ملت اسلامیہ کے اور اسلام کے دشمن ہیں، پھر وہ ایک علیحدہ ان کے دوسرے بھی کئی ان کی نام ہیں، ان کی کیٹیگریاں ہیں کئی اور، لیکن ایک کیٹیگری وہ ہے جس کو ہم کافر قرار دیتے ہیں، یعنی وہ غیر مسلم ڈکلیئر ہوتے ہیں۔ جو پیدائشی طور پر قادیانی ہوتا ہے وہ کافر اور غیر مسلم ہوتا ہے، لیکن جو اسلام سے قادیانیت کی طرف جاتا ہے وہ غیر مسلم نہیں ہوتا بلکہ وہ مرتد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے شخص کے لیے علیحدہ حکم ہے اور حکم ہے شرعی۔ تو ایسے جو لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں اور کسی بھی سلطنت اسلامیہ میں رہتے ہیں، ان کے حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا۔ نبی علیہ السلام کی آپ 13 سالہ مکی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں، نبی علیہ السلام نے ہمیشہ ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے کی کوشش کی۔ مکہ والوں کو حضور نے دعوت دی، تبلیغ کی، ان لوگوں نے اذیتیں دی، نبی علیہ السلام نے ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ آسمان سے فرشتے اتر کر حضور کے پاس آئے اللہ کا حکم لے کر کہ حضور آپ کہیں تو ہم ان کو پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالیں گے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ مجھے نہیں جانتے ہیں، اگر یہ جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے، تو انہیں معاف کر دے۔ تو پاؤں سے خون ہوتا تھا لیکن پھر دعائیں دیتے تھے۔ مکہ والوں نے جب ستا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا امیدی کی اس سٹیج تک پہنچا دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سوچا کہ اب یہ لوگ تو نہیں سدھر رہے، اب میں کسی اور شہر چلا جاؤں، پھر طائف والوں کے پاس گئے اور پھر وہاں سے بھی لوٹ آئے۔ پھر سلطنت اسلامیہ بنانے کے لیے نبی علیہ السلام یہ سارا کچھ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو نبی علیہ السلام کی جو جد و جہد تھی اس کے اندر بڑی معنی خیز نکات ہیں، جس کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سلطنت کی تیاری کیسے کی۔ یہ جو ریاست مدینہ نبی علیہ السلام نے بنائی، اس کے اندر بڑی چیزیں ہیں، چند چیزیں آج بھی اس میں ڈسکس ہوں گی۔
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ ہجرت کی تو ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں بھی نہ چھوڑا اور مسلمانوں کو وہاں بھی ستانا شروع کر دیا، اور پہلے ہی سال غزوہ بدر ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کوئی جنگ نہیں لڑی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفاعی جنگ لڑی ہے۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام نے باہر مدینے سے نکل کر جنگ لڑی ہے نا، حملہ کرنے کے لیے تو وہ آ رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفاعی جنگ لڑی ہے، ڈیفنس کی جنگ ہے۔ پھر اسی طرح اگلے سال پھر وہ عہد میں آ گئے اور مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک ڈیفنس کی جنگ لڑی، نبی علیہ السلام نے پھر باہر نکل کر دفاعی جنگ لڑی۔ پھر تیسرے سال وہ ایک بڑا لشکر جرار باقی قبائل کو بھی ملا کر لے کر آئے اور جنگ خندق کو بھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے گرد خندقیں کھود کر مدینہ کا دفاع کیا، یہ بھی ایک دفاعی جنگ تھی۔ تو وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روکنے کے لیے کہ یہ رک جائیں، نبی علیہ السلام کو ایک خواب آیا تھا جس میں آپ عمرہ کرتے ہیں، تو پھر آپ حدیبیہ کے مقام پر جب عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور 1500 صحابہ کرام نے احرام بھی باندھ رکھا ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اور انہوں نے اپنی منمانی، اپنی جو ان کی خیال تھے اور جو ان کے اندر تھا، اپنی ساری شرطیں منوا کر انہوں نے معاہدہ کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اس کو قبول کر لیا، اور صحابہ اکرام اسے قبول نہیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر اپنے سے باہر ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس میں وہ جو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ باہر ہوئے، وہ کون سی چیزیں تھیں؟ وہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی مسلمان اگر مکہ آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح کوئی شخص اگر مکے سے بھاگ کر مدینے چلا جائے گا تو مدینے والوں پر یہ لازم ہوگا اور واجب ہوگا کہ وہ مکہ والوں کو اسے مسلمان کو واپس کریں تاکہ ہم اسے ایذا دے سکیں، اور نبی علیہ السلام نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ آپ سوچیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امن کے کس قدر بڑے دائی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں ایک بہت بڑی حکمت عملی بھی تھی، ہم اگر سیرت میں دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں یہ معاہدہ کرنے کے بعد اہل مکہ کے ہاتھ پاؤں باندھ رہے تھے، وہ سوچ بھی نہیں رہے تھے کہ حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں، تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس میں چند جانیں، ایک جان جس کا تذکرہ ملتا ہے، ایک شخص ہیں، صحابی ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے، وہ مدینہ آ گئے اور مکہ والوں نے ان کا مطالبہ کیا کہ یہ ہمیں واپس کرو معاہدے کے تحت، اور نبی علیہ السلام نے ان کو واپس کر دیا، یہ سیرت کی کتابوں میں ہے۔ اور راستے میں گئے وہ صحابی تو انہوں نے وہ جو لینے کے لیے ان کو آئے تھے مشرکین مکہ، ان کو قتل کر دیا اور ان کے ہاتھوں سے نکل گئے، اور مدینے سے باہر کئی میل دور ہر شخص جو مکے سے آتا تھا پھر وہ ان کے ساتھ مل جاتا تھا، اور انہوں نے 300 لوگوں کو وہاں جمع کر رکھا تھا کہ حضور کا حکم ہو اور پھر ہم مدینے میں داخل ہوں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ایک وہاں اپنا سسٹم بنا رکھا تھا۔ تو انہوں نے ایک اور شرط آگے رکھی جس پر صحابہ کرام پھر اور کھڑے ہو گئے، ان کی آنکھیں لال ہو گئیں، اور ان کے جسموں کو جو ہے ان کے دلوں کو ابھار دینے والی اور ان کے اندر آگ لگا دینے والی جو بات تھی، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے درمیان معاہدہ لکھا تھا، اس معاہدے میں یہ لکھا تھا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی ہے، ہم تو آپ کو محمد رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، یہاں محمد بن عبداللہ لکھے ہیں، ہم آپ کو عبداللہ کا بیٹا مانتے ہیں نہ کہ اللہ کا رسول مانتے ہیں، اگر اللہ کا رسول مانتے ہو تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ نبی علیہ السلام نے علی المرتضیٰ کو فرمایا اسے مٹا دو، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری یہ جرت نہیں ہے کہ میں یہ مٹا دوں، میں نہیں مٹا سکتا، تو حضور نے فرمایا لا قلم، میں مٹا دیتا ہوں، حضور نے اپنے ہاتھوں سے اسے مٹا دیا۔ انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو لکھی ہوئی ہے اس کو بھی مٹائیں، اللہم سے الفاظ شروع کریں، نبی علیہ السلام نے اسے بھی مٹایا، اور اس کی جگہ ان کے جو کلمات تھے وہ جو کہنا چاہتے تھے نبی علیہ السلام نے، یعنی اپنی منمانی کی شرائط انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھی، اور حضور نے ان کی ساری شرطیں مان لی۔ لیکن نبی علیہ السلام کا یہ ایک آپ کی شخصیت تھی، آپ نے اپنے اصحاب کو کنٹرول میں کر لیا، اس قدر کڑی شرطیں اور پھر بھی مان لی۔ تو اس کا نبی علیہ السلام جو اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، ایک سال کے بعد جو اس کے نتائج آنے والے تھے، وہ اہل مکہ کے لیے تباہ کن تھے۔
اور نبی علیہ السلام یہاں معاہدہ کرنے کے بعد، کیونکہ معاہدہ نہیں تھا تو یہ ہر وقت مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرتے رہتے تھے، مسلمانوں کو مارتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے۔ اب معاہدہ ہو گیا تو ان کے ہاتھ پاؤں بندھ گئے سے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب اگلا سال جب آیا، اور اس میں معاہدے میں یہ بھی تھا کہ جو لوگ مکہ کے مشرکین کے ساتھ جو قبائل رہنا چاہیں گے وہ رہ سکتے ہیں، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ریاست مدینہ کے ساتھ جو لوگ معاہدہ کرنا چاہیں گے قبائل، وہ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اب مکہ والوں نے کسی ایسے قبیلے کے اوپر رات کے اندھیرے میں شبخون مار دیا اور انہیں قتل کر دیا، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاہد تھے، یعنی انہوں نے حضور کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا۔ اور رات کے اندھیرے میں جب انہوں نے حملہ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور تہجد کا وضو فرما رہے تھے، اور وہاں مکے میں جب ان کے اوپر حملہ ہوا تو انہوں نے وہاں سے پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مدد کو آئیے۔ حضور یہاں وضو کرتے ہوئے حضور نے فرمایا لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ وضو کروانے والی خاتون ام المومنین تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کس کو لبیک کہا؟ حضور نے فرمایا کہ مکہ والوں نے ہمارے معاہدین کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور میں ان کو ان کے جو مجھے مدد کو پکار رہے ہیں میں ان کو لبیک کہہ رہا ہوں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو سفیان آیا کہ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں درگزر کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر وہ واپس چلا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تیاری کرنے لگے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی طرف سے مکہ کی طرف جو بھی راستہ جا رہا تھا حضور نے ساری ناکہ بندیاں کر دی کہ یہاں سے کوئی جا نہ سکے مکہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو مکہ کے مشرکین کی آنکھوں اور کانوں کے اوپر پٹیاں باندھ دے، ان کو پتہ ہی نہ چلے، اور ان کو میں غفلت میں جا کے جالوں، ان کو پتہ ہی نہ ہو میرا لشکر جرار مکہ پہنچ جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 کا لشکر لے کر جب مکہ کے سامنے پہنچے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آ گئے، اور پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک حضور نے اونٹنی کے کجاوے کے اوپر بالکل جھکایا ہوا تھا، یعنی کجاوے کے اوپر جو لکڑیاں دو لگی ہوتی ہیں، اپر اونٹ پہ سواری کی ہو تو آگے دو لکڑیاں لگی ہوتی ہیں جنہوں نے وہ پلہان کو جو ہے وہ جکڑ رکھا ہوتا ہے، 4 لکڑیاں ہوتی ہیں لیکن وہ 2 حصوں میں بٹی ہوتی ہیں، ایک آگے ہوتی ہے ایک پیچھے ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک ایسے جھکایا ہوا تھا، اور حضور مکے میں داخل ہوئے، اور کسی ایک صحابی نے یہ نعرہ لگایا کہ آج بدلے کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ۔ حضور نے فرمایا نہیں، آج بدلے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ۔ حضور نے فرمایا آج رحم کرنے اور معاف کرنے کا دن ہے، اور حضور نے اس شخص سے جھنڈا لے لیا، یعنی مشرکون کو جو مشرکین مکہ تھے نبی علیہ السلام نے ان کو قتل کرنے سے منع کر دیا، جو حضور کے جان کے پیاسے تھے، حضور علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، عیاذ باللہ۔ نبی علیہ السلام نے ان کو قتل کرنے سے اب دیکھیں یہاں پہ غیر مسلموں کے حقوق حضور کس طرح بیان فرما رہے ہیں، حضور اپنی عملی زندگی میں بیان کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ اکرام کو فرمایا کہ کسی شخص نے اگر کسی غیر مسلم کے اوپر اس کی جو استطاعت ہے اس سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا اور اس کو تکلیف دی، یا اس کی استطاعت سے زیادہ اس سے کام لیا غیر مسلم سے، تو فرمایا قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اس غیر مسلمان کے خلاف کھڑا ہوں گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مسلمان کے خلاف میں کھڑا ہوں گا، اور غیر مسلم کے ساتھ کھڑا ہوں گا اس کا حق دلوانے کے لیے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو جو مسلمان، یہ پچھلے دنوں ہم جس وجہ سے آج یہ موضوع رکھا ہے وہ واقعہ سیالکوٹ میں جو ہوا ہے، جو مسلمانوں نے، یہ مسلمان ایسا کرتے ہوتے ہیں کیا؟ ہم مسلمان، ہمارے اندر یہ مسلمانی ہے، ہمارے اندر یہی ایمان کا وہ چراغ ہے جو جل رہا ہے، ہمارے اندر تو پھر کوٹ کوٹ کے ظلم بھرا ہوا ہے۔ یہ تو کام ہندوؤں کو کرنے کے ہیں، کرے تو ہندو کرے نا، اس طرح کے وہ کام کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں برما میں جو کچھ ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا۔ میں اس لیے بول رہا ہوں، یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ہمیں پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام تو کیڑیوں کے حقوق بھی بتاتا ہے۔ ایک شخص نے رات میں لشکر مسلمانوں کا جا رہا تھا اور وادی میں ساری کیڑیاں پھیلی ہوئی تھی، گزرنے کو جگہ نہیں تھی۔ ایک شخص نے کیڑیوں کو آگ لگا دی۔ حضور نے فرمایا کس نے کیڑیوں کو آگ لگائی ہے؟ کیڑیوں کا رب ہی اسے آگ لگا سکتا ہے، کوئی اور آگ نہیں لگا سکتا۔
حضور نے کیڑیوں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں کہ ان کو بھی اذیت نہ پہنچائی جائے۔ ایک چڑیا جس کے بچے کسی نے اٹھا لیے تھے، کسی صحابی نے، وہ چڑیا حضور کے اوپر اڑنے لگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اس چڑیا کے بچوں کو کس نے اٹھایا ہے، اس کو تکلیف کس نے دی ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اٹھایا۔ حضور نے فرمایا قال فردد، اس کے بچوں کو اٹھا کے اس کے گھر چھوڑاؤ، اس کو تکلیف مت دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کو، اس چڑیا کو بھی تکلیف کو، اس کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کیا کہ اس کو بھی تکلیف ہو، اور اس کا حق بیان کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو انسانی جان جس طرح بے رحمی کے ساتھ ان لوگوں نے وہاں اس کے اوپر تشدد کیا، اور پھر ایک مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہو کر، اس میں ہمارے پاکستان کی تو ہوئی ہے، لیکن ایک مسلمانوں کا کردار بھی تو سامنے آیا کہ نہیں آیا؟ پوری دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس کو پھر ممتاز قادری علیہ الرحمہ کے معاملے کے ساتھ ملاتے ہیں۔ دیکھیں ناموس رسالت کا جو معاملہ ہے وہ بالکل جدا گانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو اور بڑے بڑے دشمنوں کے بیٹوں اور رشتہ داروں کو معاف کر دیا تھا، لیکن گستاخ رسول کی سزا امام نسائی نے روایت کیا ہے، ابن قتل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ تھا، وہ کعبے کی پردوں میں چھپا ہوا تھا، اور جب حضور مکے میں داخل ہو رہے تھے تو راستے میں ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے۔ اب اس بات کو ذرا ملا کے پڑھیں گے، سنیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ اور کتیا کے پاس نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو چھوڑا اور فرمایا کہ اس کا خیال رکھو تاکہ یہ کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں اس کے بچے۔ کتیا کا حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور صحابہ کرام نے حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ وہ ابن قتل کعبے کی پردوں میں چھپا ہوا ہے، وہ چڑھتے چڑھتے اوپر چھت تک چڑھ گیا ہے اور کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا فقتلوہ، اسے وہیں قتل کر دو۔ حضور کا گستاخ تھا، تو گستاخ رسول کی سزا اور ہے، لیکن اس کے بھی کوئی طریقہ کار ہے، اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہے۔ ایسے نہیں کہ گلی میں جاتے ہوئے کسی کو مار دیا جو گستاخ رسول تھا، ایسا نہیں ہے۔ ہماری عدالتیں موجود ہیں، ایک سلطنت ہے، ایک یہ ملک ہے، اس کے اندر سارا کچھ موجود ہے، قوانین موجود ہیں۔ تو ایسے نہیں کہ گلی میں جاتے ہوئے شخص کو، اور یہاں کسی نے کچھ کیا ہو نہ کیا ہو، جی اس نے ایاز باللہ حضور علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، اس نے حضرت عمر کے بارے میں ایسا کہا ہے۔ مذہبی طور پر بھی ایک دوسرے سے لوگ اناد رکھتے ہوتے ہیں، یا کسی اپنے ذاتی معاملے کی وجہ سے کسی کو پکڑ کے جی جس نے یہ کیا ہے اس کو مار دو، اور ابھی تک وہاں کوئی سچ نظر نہیں آیا۔ جو سیالکوٹ میں واقعہ پیش آیا، ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آئی کہ اس نے کچھ ایسا کیا تھا، تو ہم نے اس کے ساتھ یہ کر دیا۔ تو ایک انسانی جو جان ہے اس کی، اور حدیث پاک میں اور جو غیر مسلم ہیں ہماری طرف سے انہیں بالکل ایذا نہیں پہنچنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سے گزرے تو ایک لنگڑا یہودی جا رہا تھا، اور وہ لاٹھی کے سارے چلا جا رہا تھا۔ آپ نے اسے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں پہلے صحت مند تھا، اب کسی حادثے کی وجہ سے یہ میری حالت ہو گئی ہے۔ تو آپ نے اس وقت کے وزیر خزانہ کو کہا، آپ نے فرمایا کہ بیت المال سے اس کا وظیفہ لگا دیا جائے اور اس کو پیسے دیے جائیں جو جس کے ساتھ یہ اپنا گھر چلا سکے۔ یہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کے ساتھ یہ تعاون کیا ہے۔ حضرت عمر نے ایک اور شخص کو دیکھا، وہ بھیک مانگ رہا تھا، پوچھا کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ بوڑھا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا میں کمانے کی حالت میں ہوں ہی نہیں۔ فرمایا کہ یہ ناانصافی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ناانصافی ہے کہ جب یہ جوان تھے تو ہم ان سے جزیہ لیتے تھے غیر مسلم، اور جب یہ بوڑھے ہو گئے تو اب ان کی ہم کوئی مدد نہیں کریں گے۔ آپ نے بیت المال سے کہا، فرمایا کہ اس کو بیت المال سے اس کا وظیفہ لگا دیا جائے جس سے اس کا گھر کا خرچ چل سکے۔ ایک اور یہودی کو آپ نے دیکھا، وہ نبینا تھا، آپ نے اس کے لیے بھی وظیفہ مقرر کروایا۔ تو یہ سلوک تھا ان کا آپس میں۔ تو مسلمانوں نے